بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہمیں الوحدۃ الخامسہ یعنی 5واں یونٹ جو ہمارا گرامر کا ہے اور یہ سب سے آخری یونٹ ہے ہماری کتاب کا، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس یونٹ میں ہمیں 2 چیزیں پڑھنی ہیں، ایک التوابع، دوسرا والاعراب۔ توابع اور اعراب۔ آئیے ہم سب سے پہلے توابع کو پڑھتے ہیں۔ یہ گرامر کے سلسلے کا الدرس الرابع عشر 14واں سبق ہے۔ التوابع، پہلے ہم مثالیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے تابع کس کو کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ جاء حامد و محمود، حامد اور محمود آیا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا۔ جاء زید اخوک، تمہارا بھائی زید آیا۔ جاء زید اخوک، تمہارا بھائی زید آیا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بیت الحرام بنایا۔ یا جعل اللہ الکعبۃ، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنایا جو بیت الحرام ہے۔ تو اس طرح سے القاعدہ گرامر، تابع کسے کہتے ہیں؟ التابع هو الاسم الذي يتبع متبوعه في الاعراب، تابع وہ اسم ہے الذي جو یتبع اتباع کرتا ہے، جو اتباع کرتا ہے، متبوعہ اپنے متبوع کی، فی الاعراب اعراب میں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تابع، ایک ہوتا ہے متبوع۔ 2 اسم ہوتے ہیں، 2 اسموں میں سے پہلے اسم کو ہم متبوع کہتے ہیں، دوسرا اسم تابع ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تابع داری کرنا، فلاں کی تابع داری کرنا، اپنے استاد کی تابع داری کرنا، اپنے استاد کی فرما برداری کرنا، اپنے استاد کی اتباع کرنا یا اپنے بڑوں کی اتباع کرنا، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنا، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا۔ تو اسی طرح سے جو بعد والا اسم ہوتا ہے عربک میں، وہ پہلے والے اسم کے ہی مطابق چلتا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی جو اعراب، جو حرکت پہلے اسم کے آخری حرف پر ہوگی، وہی حرکت دوسرے اسم یعنی جو اس کو ہم تابع کہتے ہیں اس کے آخر میں ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں توابع کی کچھ قسمیں ہیں، ان قسموں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، نمبر 1 میں تابع کی تعریف تھی۔ تابع وہ اسم ہے جو اپنی متبوع کی اتباع کرتا ہے، اپنے متبوع کے پیچھے چلتا ہے، فی الاعراب اعراب میں۔ نمبر 2، تأمل انواع التوابع، توابع کی قسموں پر غور کیجیے، کما یلی جیسے کہ نیچے دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے الصفت، صفت۔ دیکھیے، ھذا طالب مجتہد، یہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ یہاں پر دیکھیے 2 اسم ہیں، طالب، مجتہد۔ تو مجتہد یہ اس پر کیسا اعراب ہے؟ پیش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالبون پر بھی پیش ہے۔ تو گویا کہ مجتہد تابع ہے اور طالب متبوع ہے۔ مجتہد نے اعراب میں طالب کی اتباع کی ہے، طالب کے پیچھے پیچھے چلا ہے، تو طالب ہو گیا متبوع، مجتہد ہو گیا تابع۔ اسی طرح سے تابع کی پہلی قسم الصفہ تھی، تابع کی دوسری قسم ہے العطف۔ عطف کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرأ رشید و حامد، رشید نے پڑھا اور حامد نے پڑھا۔
یہاں پر یہ واو جو ہے اس کو ہم حرف عطف کہتے ہیں، واو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حرف عطف۔ تو واو کے بعد والا دیکھیے قرأ رشید، رشید فاعل ہے، اس پر پیش ہے، وحامد، اور حامد بھی فاعل ہے، لیکن رشید نے پڑھا اور حامد نے پڑھا، یہ حامد نے پڑھا، حامد کا فعل کہاں ہے؟ حامد کا فعل یہاں ہونا چاہیے تھا قرأ رشید وقرأ حامد، رشید نے پڑھا اور حامد نے پڑھا، لیکن حامد سے پہلے قرأ ہم نے نہیں لایا، بلکہ حامد کو ہم نے رشید کا تابع بنایا، کہ جو اعراب رشید کو ہے وہی اعراب ہم نے حامد کو دیا۔ رشید پر پیش ہے، رشید فاعل ہے، حامد کو بھی ہم نے پیش دیا، اس کو بھی ہم نے فاعل بنا دیا۔ جب ہم نے حامد کو بھی فاعل بنا دیا، اب حامد سے پہلے قرأ لانے کی ضرورت نہیں ہے، حامد کو ہم نے رشید ہی کے تابع بنایا، تو رشید کا فعل قرأ ہے، حامد کا فعل بھی قرأ ہی ہوا۔ اب حامد کیا ہے؟ معطوف، اور رشید ہے معطوف علیہ، رشید ہے معطوف علیہ، اور اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حامد ہے تابع اور رشید ہے متبوع۔ اس کو ہم کاپی پر آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر یہ ہم نے لکھا قرأ رشید و حامد، رشید اور حامد نے پڑھا۔ دیکھیے قرأ کیا ہے؟ ہمارے پاس فعل ہے، اور رشید یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، حامد معطوف ہے۔ یہ واو حرف عطف کی وجہ سے یہ ہو گیا معطوف علیہ، نے جس پر عطف کیا گیا، معطوف جس کو عطف کیا گیا، تو حامد کو ہم نے عطف کیا کس پر؟ رشید پر، حامد کو ہم نے رشید پر سمجھا، تو اس طرح سے حامد پر پیش آیا، اس لیے کہ یہ رشید پر بھی پیش آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حامد تابع ہے اور رشید متبوع ہے۔ تابع اور متبوع ایک جنرل اصطلاح ہے، اور تابع اور متبوع میں جو قسمیں ہیں اس قسم میں سے یہ معطوف علیہ کی قسم ہے، جو ہم نے پڑھا نا یہاں پر کہ معطوف یہ توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 1 2 3 4 5۔ تو توابع میں سے جو دوسری قسم ہے عطف کی، اس عطف میں ہم رشید اور حامد بنے گا معطوف علیہ، تو یہ معطوف علیہ بھی ہیں اور یہ تابع متبوع بھی ہیں۔ توابع میں سے یہ تابع متبوع ہیں، اور توابع کی قسموں میں سے یہ دوسری قسم معطوف علیہ کی ہے، اس لیے کہ اس کا ان دونوں کو ہم نے آپس میں حرف عطف سے جوڑا ہے، واو حرف عطف کی وجہ سے جوڑا ہے۔ تو اس طرح سے تابع کی دوسری قسم آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ حامد تابع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے رشید کی پیروی کی ہے مرفوع ہونے میں، پیش آنے میں۔ تو اس طرح سے یہ 2 قسمیں ہو گئی، تو تیسری، چوتھی اور 5ویں قسم ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔